وہ عقیدہ یہودی رکھتے ہیں۔ اور کفارے کا عقیدہ عیسائیت کیا کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پہ چڑھ گئے، اب ہمارے جنت دنیا میں مزے ہی مزے ہیں، اب وہ سارے گناہ ہمارے دھل چکے ہیں، اب وہ سارے گناہ ہمارے کیا ہے دھل چکے ہیں۔ یہ کفارے کا عقیدہ ہو۔ آگے دخل 40 یوما فی الجنہ، کہ وہ یہ عقیدہ کہتے ہیں فی الجہنم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بالفرض والمحال آپ کی ساری باتیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہمارے سارے باتیں عقائد جو اپنی جگہ پر، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے بھی صحیح نا، جس میں ایسے دن میں موقوفیت کل نفس ما کسبت، کہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں ملے گی، پوری پوری ملے گی، تو وہ اعمال کی سزا جو ہمیں ملے گی صرف 40 دن ملے گی۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کتنے دن رہے تھے؟ 40 دن ٹھہرے تھے، لہٰذا اس کی پاداش نامے بھی جہنم میں کتنے دن رہنا پڑے گا؟ 40 دن رہنا پڑے گا۔ بس یہ اہل کتاب کے باطل عقیدے، یعنی کہ عقائد خمسہ، یہ 5 عقیدے آپ کے سامنے ذکر کیے، کل ذکر کیے، آج تھوڑا سا میں نے دہرا دیے۔ یہ اہل کتاب کے باطل عقیدے اس بات کی غمازی کرتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ان کے دین کے اندر جو انہوں نے افترا بازی کی، اپنی مرضی سے من گھڑت کیا ہے باتیں انہوں نے شامل کی، فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ اس کی پاداش کے اندر ان کو یہ سزا دے، اللہ تعالیٰ اس کی پاداش کے اندر کیا کریں گے؟ ان کو سزا دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج بھی اس وقت کیا ہے، اہل باطل سب کے سب اکٹھے ہیں، اور اگر بکھرے ہوئے ہیں تسبیح کیا ہے، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح اکٹھے کیا ہے، اور ہم کیا ہے ایک ہاتھ کی مانند بھی نہیں ہو سکتے، ہم ایک ہاتھ کی مانند بھی نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے سب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سب پریشان حال ہیں، اور سب کچھ وسائل سب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علمان والحفیظ، باقی کیا مسائل ہے اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ آج کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں، پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جب مدینہ کے اندر فتوحات شروع ہوئی، غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ سن 2 ہجری۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ سن 2 ہجری کو۔ غزوہ احد کب ہوا؟ سن 3 ہجری کو۔ غزوہ خندق کب ہوا؟ سن 5 ہجری کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے مدینہ کے اندر کتنے سال ہو چکے تھے؟ 5 سال۔ کتنے سال ہو چکے تھے؟ 5 سال ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین مدینہ یعنی یہودی اور عیسائی اور کفار مشرکین مکہ اور مجوسی، یہ چاروں قبیلے، یہ چاروں افراد، چاروں جماعتیں، انہوں نے اس ایک بات پر ایکا کیا کہ ہم سب مل کر مسلمانوں پر کیا کرتے ہیں؟ چڑھائی، مسلمانوں پر کیا کرتے ہیں؟ چڑھائی کرتے ہیں۔ اس بات کا علم کس کو ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا علم پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابینہ بٹھائی، شورا مجلس بٹھائی، بات ہوئی، مشورہ ہوا۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح دی گئی۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے نا، وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ کر دو، اور ہم مشورہ ان سے کرتے ہیں جو ہمارے پردے درجے کے مراد اعظم ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ مشورہ قرآن کا حکم ہے، یہ مشورہ قرآن کا حکم ہے، جو پھر مشورے میں طے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتے ہیں، راستہ ہی نکالتے جاتے ہیں۔ اب یہ اگلا ٹاپک نکل جائے گا۔ بہرحال گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے فارس کے اندر کہ اگر کسی دشمن کا مقابلے کا خوف ہو نا، کسی دشمن کا خوف ہو، تو ہم اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے باہر سے ہم کیا ایک بہت بڑی کیا کھود دیتے ہیں، خندق بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا، اس طرف ہماری فوج ہوگی، اس طرف ہمارے سپاہی کھڑے ہوں گے نڈر، اور اگلی طرف کیا ہے دشمن آئے گا تو سامنے میں یکدم حملہ بولنے میں کیا ہے ان کو ایک تردد ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم سنبھل کر ان کے اوپر اٹیک کریں، بجائے اس کے کہ ہم سنبھل کر اٹیک کریں وہ اور ہوتا ہے، یکدم جب کیا اٹیک ہوتا ہے وہ اس کا نتیجہ اور ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو ترجیح دے کر حکم دیا کہ کیا خندق کھودی جائے، مدینہ کے غنیم کی طرف، مدینہ علاقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جائے تو ساتھ میں مضبوط عالم بھی ہونا چاہیے، مفتی بھی ہو، ہاں جی، تو پھر
پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر وہ جا کر آپ کو دکھائے گا کہ غزوہ احد کے اندر میرے نبی کے ساتھ کہاں شہید ہوئے، اور غزوہ احد کے اندر میرے نبی کو کہاں چھوٹے لگی تھی، یہ ساری چیزیں وہاں غزوہ بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے نشانات لگائے تھے، ابھی بھی مفتیان کرام کے پاس موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریف کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو اور اجاز بٹ صاحب ہے ہمارے، انہوں نے کل ہماری طرف سے مسجد والوں کی طرف سے عمرہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمایا، ہمیں بھی کیا ہے بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وہ دعا میں یاد کر رہے تھے، آپ بھی ان کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر وافیت سے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا اور 10 صحابہ کرام کو تقسیم کیا، 10 صحابہ کرام کو تقسیم کر کے ان کو 40 گز زمین دی کہ آپ نے اس زمین کو کاٹنا ہے، اور آج کی اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی بھی اتنی دیر میں وہ نہ کاٹ سکتی جو صحابہ کرام تلے تنہا قسم پسی کی حالت میں ان کو کھانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں میسر دی، اس کے باوجود انہوں نے یہ دین کا کام کیا، سر انجام دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا کس طریقے سے لائے کہ اسی مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک کا یہ حال، یا رسول اللہ بھوک کا یہ عالم ہے، اور حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کمر بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اگر آپ نے پیٹ پہ ایک یا دو، ایک روایت میں ایک کہا تھا، ایک روایت میں 2 کہا تھا، اگر آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تو محمد رسول اللہ نے پیٹ سے کیا ہے اپنے چشم مبارک بطن مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ رسول